سنی اتحاد کونسل کی اسمبلیوں میں مخصوص نشستیں نہ دینے کے خلاف درخواست، پشاور ہائی کورٹ نے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا، کیس کی آج ہی سماعت ہوگی۔ میاں نواز شریف کے بیٹوں کی دائمی وارنٹ گرفتاری معطلی کے لیے درخواستیں، احتساب عدالت اسلام آباد نے حسن اور حسین نواز کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ریفرنس میں ہائی کورٹ سے تمام دیگر ملزمان بری ہو چکے ہیں، وکیل قاضی مصباح الحسن ایڈوکیٹ کے دلائل۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 22.5 ارب روپے کے رمضان پیکج کا اعلان کر دیا۔ 34,000 ماہانہ سے کم آمدنی والوں کو 5,000 روپے دیے جائیں گے۔ ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، تمام کمشنرز کو ہدایت جاری کر دی۔ نامور ایٹمی سائنسدان مرحوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنائے جانے کا انکشاف، لاہور میں سب رجسٹرار گلبرگ ٹاؤن کی مدعیت پہ تھانہ نصیر آباد مقدمہ درج۔ ملزمان نے ڈاکٹر عبدالقدیر ٹرسٹ کو اپنے نام رجسٹر کرایا تھا۔ نارووال میں سرکولر روڈ پر نامعلوم افراد کی شاپنگ مال کے باہر تعینات سیکیورٹی گارڈ پر فائرنگ، ایک گارڈ موقع پر جام بحق، ملزمان دوسرے سیکیورٹی گارڈ کی گن چھین کر فرار، ساتھی گارڈ مقتول کو اپنی گن پکڑا کر گیا تھا۔ اور پارکس بچاؤ مہم کے تحت بہاولپور کے بچے بھی میدان میں آ گئے۔ کمرشل ایریا سیٹلائٹ ٹاؤن کے مادر ملت اور فرید پارک میں بچوں اور بڑوں کا احتجاج، فیملی پارکس کی کمرشلائزیشنز کے خلاف پینا فلیکس اٹھا کر احتجاجی واک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، ہائر ایجوکیشن اسکالرشپ اور آئی پیڈ اسکیم کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز کا پیف کے نامکمل بریفنگ پر اظہار ناپسندیدگی، پیف اسکالرشپ کا جامع پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا آئی پیڈ لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے اسٹوڈنٹ سروے کرانے کا حکم۔ کراچی کے ضلع کیماڑی میں حساس اداروں، پولیس اور رینجرز کا انفارمیشن بیسڈ آپریشن، کالعدم ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے 2 دہشت گرد گرفتار۔ سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد امیر حاتم کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے محمد نعیم عرف خاکسار کا بھائی ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری، تیز ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ، محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارشیں، لوئر دیر میں بادل برس گئے۔ اڈیالہ جیل پر حملے کا منصوبہ ناکام، راولپنڈی میں پولیس اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی میں 3 دہشت گرد گرفتار، تینوں دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ بھاری اسلحہ، بارودی مواد اور اڈیالہ جیل کے نقشے برآمد۔ پشاور ہائی کورٹ آج سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے سے متعلق کیس کی سماعت کرے گا، الیکشن کمیشن کو جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ تحریک انصاف آج الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج جمع کرائے گی۔ 3 مارچ کو ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن میں بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین اور عمر ایوب سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے تھے۔ پی سی بی کے ہیڈ کوچ سمیت کوچنگ اسٹاف کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں سے رابطے، سابق آسٹریلوی آل راؤنڈر شین واٹسن ہیڈ کوچ کے لیے مضبوط امیدوار، ڈیرن سیمی اور ہیسن کے نام بھی زیر غور، شین واٹسن کی تقرری کا حتمی فیصلہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کریں گے۔ اور پی ایس ایل میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کراچی کنگز سے ہوگا۔ گزشتہ روز کراچی کنگز اور لاہور قلندرز نے اپنے اپنے میچز لیے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز نے ایک اور شہری کی جان لے لی، کورنگی ویٹا چورنگی کے قریب فائرنگ سے نوجوان جاں بحق، دوسرا زخمی۔ رات گئے مختلف علاقوں میں 4 مبینہ پولیس مقابلے، 7 زخمیوں سمیت 8 لٹیرے گرفتار، ملزمان سے اسلحہ، لوٹا ہوا سامان اور موٹر سائیکلیں برآمد۔ کلاکوٹ میوہ شاہ روڈ پر فائرنگ سے 1 ہلاک 2 زخمی، پولیس نے واقعے کو ذاتی جھگڑا قرار دے دیا۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل، وزیر اعظم شہباز شریف کی قائد نون لیگ نواز شریف سے مشاورت مکمل، بعض نئے چہرے بھی کابینہ میں شامل ہوں گے۔ معروف بینکار محمد اورنگزیب کو معاشی ٹیم کا سربراہ بنانے کا امکان، ایم کیو ایم 2 وزارتوں کی پیشکش، وفاقی کابینہ صدارتی انتخاب کے بعد حلف اٹھائے گی۔
वजीर आजम ने कौमी एयरलाइन की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। वजारत कानून को ज़ेर इल्तवा मुकदमात और कानूनी तनाज़ात के हल के लिए फौरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। साबिक निगरां वजीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की FBR की रीस्ट्रक्चरिंग, ऑटोमेशन, रेवेन्यू के हुसूल में खामियों के मुख्तलिफ पहलुओं और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया और न ही गवर्नर हाउस की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने तूफ़ानी बारिशों और बर्फ़बारी के मुतासरीन में चेक तकसीम किए। कहा, जाँ बहक 40 अफराद की बुरसा को 20-20 लाख और ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए जा रहे हैं। घर की मुकम्मल तबाही पर 7 लाख और जुज़वी तबाही पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। सदके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के 15 मुंतखब खिलाड़ियों ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हलफ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना 20 अरकान पर मुश्तमिल होगी। 15 वज़रा के अलावा 5 मुशीर भी हिस्सा होंगे। सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। मरियम नवाज ने भी 18 रुकनी टीम मैदान में उतार दी। वज़रा ने हलफ उठा लिए। महकमे अलॉट मरियम औरंगजेब को P&D माहौलियात का कलमदान मिल गया। मुश्तबा शुजाउर रहमान वज़ीर ख़जाना, ज़ीशान रफ़ीक वज़ीर बल्दियात, बिलाल अकबर वज़ीर ट्रांसपोर्ट और अज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात होंगी। ऑडियो लीक के बायस MKM की राब्ता कमेटी तहलील, एड हॉक कमेटी की तश्कील। खालिद मकबूल कन्वीनियर बन गए। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कायम खानी, कैफ वलवरी और रिजवान बाबर शामिल। फांसी के 44 साल बाद भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका न मिलने की तस्दीक। ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। जजेस ने मुतफिका तौर पर कहा कि आइनी तकाजे पूरे किए बगैर सजा दी गई। सजा का फैसला तब्दील करने का आइनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अदालती राय सुनकर बिलावल भुट्टो आपदीदा हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में जजेस की राय को तारीखी करार दिया। बोले, 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। उम्मीद है अब मुल्की निज़ाम दुरुस्त सिमत में चलेगा। इस फैसले की वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तिदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुना रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा। पाक फौज के नए टैंक हैदर की रोनुमाई। आर्मी चीफ ने हैदर टैंक की रोल आउट तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सादिकाबाद में ट्रेन के नीचे आकर खुदकशी की कोशिश करने वाली खातून को बचा लिया गया। मामर खातून इंसाफ की अदम फराहमी पर खुदकुशी करने पर मजबूर हुई। अमेरिका का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खैर मकदम। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। बातचीत की रफ्तार और किरदार का तयन दोनों मुल्कों ने करना है। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। शहदा की तादाद 30,700 से बढ़ गई। हर तरफ कत्ल व गारत, इमारतों का मलबा और मैयतें। गजा में जंग बंदी की कोशिशें भी जारी।
ایک طرف بربریت دوسری طرف قبضہ مقبوضہ مغربی کنارے کی بستیوں میں 3400 سے زائد نئے مکانات بنانے کی منصوبہ بندی 70% مکانات یروشلم کے مشرق میں بنائے جائیں گے باقی بیت المقدس کے جنوب میں تعمیر ہوں گے فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے منصوبوں کی مذمت جنوبی یمن کے قریب ایک اور مال بردار بحری جہاز پر یمنی فوج کا میزائل حملہ بارباڈوس کے پرچم بردار جہاز پرو کا کانفیڈنس کو شدید نقصان عملے کے 3 ارکان ہلاک 4 شدید زخمی یمنی فوج کا کہنا ہے کہ جہاز نے بار بار تنبیہ کو نظر انداز کیا امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے حملے کی مذمت امریکہ میں نکی ہیلی ریپبلکن صدارتی امیدوار بننے کی دوڑ سے باہر انتخابی مہم ختم کر دی ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ صاف جو بائیڈن کے خلاف ریپبلکن صدارتی امیدوار ہوں گے نکی ہیلی 15 ریاستوں کی پارٹی پرائمریز ایک جیت سکے ہیں اور پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کے دلچسپ ٹاکرے کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی دوسرے میچ میں لاہور قلندرز نے بھی ایونٹ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی اسلام آباد یونائیٹڈ کو 17 رن سے ہرا دیا ایونٹ میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کراچی کنگز سے ہوگا